بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بیٹھے تھے۔ اسی دن ایک قافلہ مکہ مکرمہ میں جانا تھا۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کے ساتھ جانا چاہتے تھے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی کہ میں بھی قافلے کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد قافلے کا سردار بھی الوداع کہنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے آیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلے کے سردار کو سفارش کی کہ آپ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے قافلے کے ساتھ لے جائیں۔ قافلے کے سردار نے خوشی خوشی حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی نیک اور خدا ترس آدمی تھے، اس لیے قافلے والوں نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت عزت کی۔ اس قافلے میں ایک عورت بھی تھی۔ اس نے جب حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورتی کو دیکھا تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فدا ہو گئی۔ عورت نے موقع پا کر اپنے آپ کو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کر دیا، لیکن حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی طرف توجہ نہ دی۔ عورت نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ بدکاری نہ کی تو میں سارے قافلے والوں کو بتا دوں گی کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کپڑے پھاڑنے لگی۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورتوں کی باتوں میں نہ آئے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا رب کریم ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، میرا رب انصاف کرنے والا ہے۔ وہ عورت یہاں سے ناکام ہو کر ایک غلام کے پاس گئی، وہاں جا کر اس کے ساتھ بدکاری کر کے اپنی ہوس مٹا لی۔ جب عورت کو حمل ٹھہرا تو اس نے سوچا کہ یہ موقع بہت ہی بہتر ہے حضرت ثابت کو ذلیل کرنے کا۔ ایک رات عورت نے موقع پا کر حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صندوق میں اس عورت نے اپنے زیورات چھپا دیے۔ جب صبح ہوئی تو اس عورت نے قافلے میں شور مچایا کہ رات کو میرے ساتھ زیورات چوری ہو گئے ہیں۔ قافلے کے سردار نے حضرت ثابت کے علاوہ سارے قافلے والوں کی تلاشی لی، لیکن کسی سے بھی اس عورت کے زیورات برآمد نہ ہوئے۔ اس عورت نے اصرار کیا کہ حضرت ثابت کے سامان کی بھی تلاشی لی جائے، مجھے پورا یقین ہے کہ میرا سامان حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامان سے برآمد ہو جائے گا۔ جب قافلے کے سردار نے حضرت ثابت کے سامان کی تلاشی لی تو اس عورت کے زیورات حضرت ثابت کے صندوق سے مل گئے۔ عورت نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا کہ میرے زیورات اس نے اس وقت چوری کیے، اور ایک رات ثابت نے موقع پا کر میرے ساتھ زبردستی بھی کی، جس کا بچہ میرے پیٹ میں ہے۔ قافلے کا سردار عورت کی یہ بات سن کر بہت حیران ہوا۔ اس نے حضرت ثابت کو قید کر کے مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ثابت کو سزا دینے کا حکم جاری کیا، انہیں زنا کاری کرنے پر سنگسار کیا جائے۔ یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ جب اس خبر کے بارے میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاؤ، جب تک میں نہ ہوں تب تک ان کو سزا نہ ہونے دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس عورت کو بھی یہاں لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ فیصلے پر نظر ثانی کی جائے اور مجھے موقع دیا جائے حضرت ثابت کی وکالت کا۔ حضرت عمر حضرت علی کی اس بات کو مان لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو اس عورت کو لانے کے لیے بھیجا۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کو کہا کہ آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا رہے ہیں، عورت نے پوچھا کہ کون مجھے بلا رہا ہے؟ حضرت حسن نے فرمایا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ عورت کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اب میرا برا وقت آ گیا ہے۔ جب عورت دربار خلافت میں پیش ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو کہ میں کون ہوں؟ میں علی ابن ابی طالب ہوں، جو کہ جھوٹ کو بھی جھوٹ اور سچ کو سچ کرنے والا ہوں۔
مجھ کو سچ سچ بتاؤ کہ اصل واقعہ کیا ہے، یہ حمل کس کا ہے؟ عورت نے بڑے اطمینان سے کہا، سب کے سامنے کی چوری ثابت ہوئی اور اس نے میرے ساتھ زنا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ عورت مسلسل جھوٹ بول رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ گھر میں جو کپڑے کا ٹکڑا اور عصا پڑا ہوا ہے فوراً لے آؤ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور مطلوبہ سامان لے کر حضرت علی کے پاس آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت سے فرمایا، سیدھی لیٹ جاؤ۔ جب وہ عورت سیدھی لیٹ گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عصا ان کے پیٹ کے اوپر رکھ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا ٹکڑا لے کر فرمایا، اے پیٹ کے اندر بچے، اب تو ہی سچ بتا۔ خدا کے حکم سے ماں کے پیٹ سے بچہ بول پڑا اور اللہ ایک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ قرآن پاک اللہ کی آخری اور سچی کتاب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم کس کے نطفے سے پیدا ہوئے اور کس نے چوری کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچہ بول پڑا۔ یہ عورت کئی بار حضرت ثابت سے بدکاری کی نیت سے گئی تھی، لیکن حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو ہر بار ناکام کرتے ہی لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ پھر اس عورت نے ایک غلام کے ساتھ بدکاری کی۔ اس عورت نے خود ہی اپنے زیورات حضرت ثابت کے سامان میں رکھ دیے تاکہ حضرت ثابت کو بدنام کر سکے۔ بچے کو بولتا دیکھ کر وہاں موجود ہر شخص سکتے میں چلا گیا۔ حضرت عمر نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا کر دیا گیا۔ یہ سارا ماجرا ہونے کے بعد حضرت عمر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، یہ کپڑے کا ٹکڑا اور عصا کیا چیز ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما ہوئے کہ اچانک وہاں سے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک بدکار عورت حضرت ثابت پر بدکاری اور چوری کا الزام لگائے گی۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنسار کرنے کا حکم جاری کر دیا جائے گا۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، اس الزام سے حضرت ثابت کو کیسے رہائی ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ ایک کپڑے کا ٹکڑا اور عصا لے لو۔ جب یہ موقع پیش آئے تو یہ کپڑے کا ٹکڑا اور عصا اس عورت کے پیٹ پر باندھ دینا۔ اللہ کے حکم سے پیٹ کے اندر جو بچہ ہوگا وہ حضرت ثابت کی سچائی کی گواہی دے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔